अच्छा, मुझे पता है बहुत अजीब बात लग रही है। क्या शाहजहां ने वाकई अपनी बेटी से शादी कर ली थी? और अगर आप सोचें तो तारीख में हमने क्या क्या कुछ नहीं सुना, कितने मुख्तलिफ हुक्मरान क्या क्या कुछ कर लेते हैं। क्या ये वाकई इतनी अनहोनी बात है? अब इससे पहले कि मैं आपको सारी कहानी सुनाऊं और मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊं, आप मुझे बताएं कमेंट्स में आपके ख्याल में क्या वाकई में शाहजहां ने अपनी बेटी से शादी की थी कि नहीं। मैं आपको अपने इंट्रो के एंड तक का वक्त देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिश्रा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। ये वीडियो भी हमारी मुगल सीरीज़ का ही हिस्सा है और अगर आप मुगलिया सल्तनत के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप चाहते हैं कि ये बढ़े और ये तरक्की करे तो हमें मदद की बहुत ज़रूरत है और बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं जैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, आप पेट्रियन पे जाके हमारे चैनल के एक पेड मेंबर बन सकते हैं। नंबर 2, आप इस यूट्यूब चैनल के एक पेड मेंबर बन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और यहाँ ऊपर भी दे दूंगी। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर हमारी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ये सब कुछ कीजिए, उससे भी हमारी काफ़ी मदद होती है। अगर आप यही वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में शूट होकर इंग्लिश में लगती है सेम टाइम पे, आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे मेरी सारी मालूमात कहाँ से मिलती हैं तो हमेशा की तरह मैं अपने सारे सोर्सेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। शुक्रिया। चलें अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। अभी तो हमें पता है कि ये कहानी दरपेश आती है शाहजहां के दौर में और जिस बेटी की बात की जा रही है उस बेटी का नाम है जहां आरा बेगम। अब जहां आरा बेगम शाहजहां और मुमताज़ महल की बेटी होती हैं और मुमताज़ महल शाहजहां की वो बीवी हैं जो उनकी सबसे चहेती बीवी होती हैं। आप इसे अंदाजा लगा रहे हैं, ये वही औरत है जिसके लिए ताजमहल बनाया गया। अब तारीख दान हमें ये बताते हैं कि जब मुमताज़ महल इस दुनिया से चली जाती हैं तो उस वक्त शाहजहां अपनी इस बेटी जहां आरा के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। जहां आरा उस वक्त सिर्फ 18 साल की होती है, शादीशुदा भी नहीं होती है, लेकिन जहां आरा जो है पूरा का पूरा जो निज़ाम है कोर्ट का, दरबार का, महल का, सारा कुछ जहां आरा ही देखती हैं मुमताज़ महल की जगह। और यहाँ पे इस बात पे थोड़ा तवज्जो दीजिए कि जहां आरा बेगम शादीशुदा नहीं थी इस दौर में और ये बात बहुत ज़रूरी है ये इस सवाल के जवाब के लिए। अब सीन ये है कि जब कोई बाहर से आके मुगलिया दरबार में आते थे बाहर के लोग, यूरोपियंस हो गए, ऑटोमन्स हो गए, मुख्तलिफ लोग, वो लोग जब आके देखते थे कि ये एक औरत, छोटी सी लड़की 18 साल की, ना इसकी शादी हुई हुई है, ना कुछ ना काज, और इसके पास इतनी ताकत है और इसका इतना रोब और दबदबा है, जो ये कहती है वैसे ही होता है, और इसके पास इतने जाती खुद के पैसे भी हैं, क्या सीन है, ये कैसे हो सकता है। तो उनके दिमाग में इसकी एक ही वजह बनती थी और वजह ऐसी क्यों बनती थी क्योंकि जब आप इसी दौर के यूरोपियन कोर्ट्स देखें या आप इवन ऑटोमन्स के कोर्ट देखें तो वहाँ पे अगर आप एक औरत हो तो आपकी खासी कोई अहमियत नहीं है, आप खासा कुछ कह रहे हो। स्पेशली यूरोप में, ऑटोमन्स में फिर थी, लेकिन यूरोप में तो बहुत मुश्किल से आपको कोई मुकाम दिया जाता था। अगर आप एक औरत हो और आप एक शहजादी हो, आपका खासा कोई मुकाम था नहीं अमूमन। और ऑटोमन्स में भी आपको औरत होने के तौर पे मुकाम दिए जाते थे, ताकत मिलती थी, लेकिन वो सारी ताकत अमूमन शादीशुदा औरतों को मिलती थी और बिलखसूस तब मिलती थी जब आपका कोई ना कोई बेटा होता था जिसके लिए आप उम्मीद लगा सकते हो ना कि बादशाह बनेगा आगे जाके। और यूरोप में भी इसी तरह के हालात थे। तो अब जब वहाँ पे ऐसी जगहों से आए हुए लोग देखते थे कि ये एक लड़की की ना शादी हुई है, ना उसके बच्चे हैं, ना कुछ ना काज, और ये जो दिल करे करती फिर रही, दनदनाती फिर रही है, तो और कोई वजह ही नहीं हो सकती। इसके पास इतनी ताकत इसीलिए है क्योंकि इसी का जो बाप जो कि बादशाह है वो इसी के साथ नाजायज ताल्लुकात में शामिल है। और काफी यूरोपियन ऐसी बातें लिखते हैं जिसकी वजह से ही ये सारे रूमर्स फैलते हैं एक किस्म के। अब जैसे कि एक यूरोपियन है जॉन बैप्टिस्ट, जो कि एक ताजिर होता है हीरे जवाहरात का। वो ताजिर जो है वो कहता है कि जी जहां आरा के पास इतने जाती तौर पे पैसे हैं, वो इतनी मालदार है कि कोई और वजह नहीं हो सकती कि एक शहजादी के पास खुद से इतने पैसे हों। वो अपने बाप के साथ नाजायज ताल्लुकात में शामिल है, इसीलिए वो उस पर इतनी मेहरबानियां करता है और उसके पास इतनी ताकत है, वरना ये कहाँ होता है। अब यह मसला ये आता है कि उन लोगों की सोच इस बात को समझ ही नहीं पाती कि उस दौर का जो मुगल कोर्ट है, जो हैरम है वहाँ का मुगल्स का, वो बहुत मुख्तलिफ है बाकी दुनिया से। और वाकई में रिसर्च करते हुए जब मैंने भी इसके ऊपर और पढ़ा, मैं खुद हैरान थी कि यार मतलब ये तो इतना प्रोग्रेसिव, ये तो इतना मॉडर्न सोच के लोग थे, ये क्या हो क्या रहा था, मतलब ये लोग उस जमाने में इतने मुख्तलिफ ख्यालात के वो थे। तो जो यूरोपियंस थे वो इस बात को नहीं समझ सके, तो उन लोगों के नजरिए में
یہی وجہ بنتی تھی اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی. لیکن ہمارے سوال کا اصل جواب ہے کہ نہیں, شاہ جہاں نے اپنی بیٹی سے شادی نہیں کی ہوئی تھی. لیکن اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جی جہاں آرا بیگم ایسا کیا ہی کرتی پھر رہی تھی جو ان سارے یورپینس کو بھی لگتا تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے, اتنی طاقت نہیں ہو سکتی. تو آئے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا کرتی تھی جہاں آرا بیگم اور کتنی امیر تھی وہ, اور واقعی میں سارے پیسے کہاں سے آئے اس کے پاس. اچھے سوال ہیں یہ. اب شاہ جہاں اپنی بیٹی کے کچھ مختلف ناموں سے بلاتا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو, جن میں سے ایک نام تھا صبیحۃ الزمان, یعنی کہ زمانے کی صاحبہ. پھر اس کے علاوہ وہ اس کو پادشاہ بیگم بلاتا تھا. پادشاہ جو ہے وہ فارسی میں بادشاہ کو کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اس کو بیگم صاحب کہہ کے بھی مخاطب ہوتا تھا. اور ہاں یہ بات سچ ہے کہ واقعی جہاں آرا ایکچولی کافی امیر تھی ذاتی طور پہ. تاریخ دانوں کا کچھ اندازہ یہ ہے کہ اس کے پاس مختلف پیسوں اور چیزوں کی شکل کے اندر اس زمانے کے تقریباً 10 ملین روپیوں سے زیادہ پیسے تھے, اور یہ ایک بہت بڑی رقم تھی. تو کہاں سے آئے یہ پیسے, ہے نا. اب تاریخ دانوں نے ہی اور پتہ لگا لگو کہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کی جو ماں ہوتی ہے ممتاز محل, وہ کافی حد تک پیسے چھوڑ کے جاتی ہے وراثت میں, اور ممتاز محل کے پاس یہ پیسے آئے ہوتے ہیں اپنے ذاتی کاروبار سے. وہ تجارت کرتی ہوتی ہے یورپینز کے ساتھ. تو اپنی ماں کی طرح جہاں آرا بیگم کے پاس جب کچھ پیسے آ جاتے ہیں اس کی ماں سے, تو وہ ان پیسوں کو پڑے نہیں رہنے دیتی, وہ ان کو استعمال کرتی ہے. وہ اپنا بزنس چلاتی ہوتی ہے, وہ تجارت کرتی ہوتی ہے ڈچ تاجروں کے ساتھ, اور اسی لیے وہ یورپینز اس کو جانتے بھی ہیں, کیونکہ یہ بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت پیسے ہیں تو انہی کے ساتھ تو کام کرتی ہے. اور اس طرح اس کے جو پیسے ہوتے ہیں ذاتی, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ بھی میرے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ اس دور میں جو مغل شہزادیاں تھیں اور جو کوئینز تھیں, یہ ساری اپنا ذاتی کاروبار بھی کرتی تھیں. مطلب آپ سوچتے ہو تو آپ کو کچھ پڑھا نہیں کبھی, ایسا کسی نے کبھی بتایا نہیں, لیکن جب آپ دیکھتے ہو تو تاریخ میں اتنی ڈاکیومنٹس, اتنی زیادہ جگہوں پہ چیزیں موجود ہیں کہ ہاں ایسے ہی تھا. وہ اپنی تجارت, اپنے کاروبار چلاتی تھیں, اور اسی لیے وہ خود مختار بھی تھیں. اور واقعی میں جہاں آرا بیگم جو تھی وہ سارے پیسے اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھتی تھی, وہ اپنے باپ کے شہر شاہجہاں آباد کے اوپر بہت کھلے دل سے پیسے لگاتی بھی تھی. شاہجہاں آباد وہی شہر ہے جس کو آج کے زمانے میں اولڈ دہلی کے نام سے بلایا جاتا ہے. پہلے یہ دہلی کے باہر ایک نیا شہر تھا جو شاہجہاں نے بنایا تھا اس دور میں. اور اب یہ تو ہوگی پیسوں والی بات ہے نا. اب جو انفلوئنس اور جو پاور کی بات کر رہے ہیں سارے یورپینز, وہ ہمیں نظر آتی ہے جہاں آرا بیگم کے کاموں سے. وہی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ شہر میں چیزیں بنواتی پھرتی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ 1648 سے 1650 کے درمیان جہاں آرا اپنے ہی باپ کے جو قلعہ ہے اس کے اندر ایک زمین پہ بہت بڑی ایک کوٹھی بنواتی ہے, جو کہ یمنا ریور کے کنارے پہ ہوتی ہے, اور وہ اس سے دریا کو دیکھ سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں آرا بیگم وہ شہزادی ہیں جنہوں نے ایک بہت اہم جگہ تعمیر کی دہلی میں, جس کو ہم کبھی گئے تو نہیں ہوں میں آج تک انڈیا, لیکن میں نے اس جگہ کے بارے میں سنا بہت ہوا ہے مختلف موویز وغیرہ کے ذریعے, اور یہ تھی چاندنی چوک. جو چاندنی چوک کی مارکیٹ ہے وہ اصل میں جہاں آرا بیگم نے بنائی تھی. اور تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ڈیزائن کی تھی مارکیٹ, وہاں پہ تقریباً 1500 دکانوں کی جگہ تھی. اس مارکیٹ کے عین بیچ میں سے ایک کنال گزرتی تھی پانی کی, اور جو کہ مدد کرتے تھے وہاں پہ جو مختلف اس نے درخت لگوائے تھے سائے کے لیے ان کو پانی دینے میں. اور اس کے ساتھ ہی چاندنی چوک کے ساتھ جہاں آرا بیگم ایک حمام بھی بناتی ہیں, اور ساتھ ہی کیراون سرائی بناتی ہیں جہاں پہ آ کے لوگ آرام کر سکتے ہیں, آرام گاہ ٹائپ بناتی ہیں لوگوں کے لیے. اور یہ کیراون سرائی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ یہ شہر کے اندر سب سے بڑا جامع مسجد کے بعد, جو کہ شاہجہاں نے تب نہیں بنوائی تھی, اس کے بعد سب سے بڑا اسٹرکچر پورے شہر میں کیراون سرائی تھا. اور ایسے نہیں تھا کہ جہاں آرا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ کتنی طاقتور ہے. تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جہاں آرا بیگم خود ایک موقع پہ یہ بات کہتی ہیں کہ میں ایک سرائی بناؤں گی جو کہ بہت ہی بڑی اور بہت عالی شان ہے, جس طرح کی اور کوئی بھی نہیں ہے پورے ہندوستان میں. جو اس کے اندر آئے گا اس کی روح تازہ ہو جائے گی, اور میرا نام کبھی نہیں بھولیں گے لوگ. ابھی تک تو اس کی پیشن گوئی ٹھیک جاری ہے, اس کا نام یاد ہے لوگوں کو. اب یہ ساری کنسٹرکشن اور یہ سارے پیسے کا استعمال دیکھ کے ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان سوچے گا کہ یار یہ تو مطلب جو چاہتی ہے کر لیتی ہے, جہاں چاہتی ہے پیسے لگا دیتی ہے. اور ظاہری بات ہے اس کے باپ اور کورٹ میں اس کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ جو اس نے پلان کیا ہے وہ اس کو کرنے دے رہے ہیں آرام سے. اب اس کی طاقت صرف یہاں تک محدود نہیں ہوتی. مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے یورپینز کا پرسپیکٹیو کہ وہ کیوں اتنے حیران تھے. اگر میں اتنا حیران ہو رہی ہوں آج یہ پڑھ کے, تو وہ اس دور میں چیزیں دیکھ کے کیوں نہیں حیران ہوں گے. تو ساتھ ہی ساتھ صرف یہ چیزیں تعمیر کرنے تک اس کی طاقت محدود نہیں تھی, وہ بلکہ پالیٹکس میں بھی حصہ لیتی تھی. اور یہ صرف جہاں آرا نہیں تھی جو لیتی تھی, اس زمانے کی مختلف جو شہزادیاں تھیں اور مختلف عورتیں مغل کورٹ کی, وہ سب ہی لیتی تھیں. بلکہ یہ بات لیکن یورپینز کو شاید صحیح سے سمجھ نہیں آتی تھی. جب جنگ چھڑتی ہے شاہجہاں کے بعد اورنگزیب اور دارا شکوہ میں, وہاں ہمیں چیز نظر آنا شروع ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک اور شہزادی روشن آرا, وہ اورنگزیب کو چن لیتی ہیں اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. اور
روشن آرا بیگم کے بارے میں بھی باتیں ہیں، انہوں نے مختلف گارڈنز، مختلف باغات چیزیں بنائی مختلف جگہوں پہ، اور جہاں آرا جو ہیں وہ پک کرتی ہیں دارا شکوہ کو۔ تو اب یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ ٹکر کی مقابلہ دیتی ہیں ایک دوسرے کو بھی، ایک دوسرے بھائی کو بھی۔ یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ مختلف میسیجز یہاں سے وہاں دینے میں کام آتی ہیں اپنے بھائیوں کے، یہ کورٹ میں جا کے مختلف لوگوں کے ساتھ نیگوشیشنز کرتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی سائڈ پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ جنگ میں بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور جب اینڈ میں ہمیں پتہ ہے کہ دارا شکوہ ہار جاتا ہے اور اورنگزیب جیت جاتا ہے، تو جہاں آرا ایکچولی اپنے بھائی کے مرنے کے بعد سزا بھی کاٹتی ہے، وہ آگرہ کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے اپنے باپ شاہ جہان کے ساتھ ہی، اس کو بھی وہاں قید کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جب شاہ جہان بھی مر جاتا ہے 1666 میں، اس کے بعد وہ شاہ جہان آباد واپس آتی ہے، اور وہاں پہ اب اورنگزیب بادشاہ ہوتا ہے، اور اورنگزیب اس کو کافی عزت دیتا ہے، بہت اچھا اس کو شہر میں سب سے اچھی کوٹھی جو ہوتی ہے وہ دیتا ہے، مکان دیتا ہے، اور پھر جہاں آرا وہیں رہتی ہے اور وہاں رہ کے وہ کافی کام کرتی ہے، اور جس طرح کہ وہ ایک بایوگرافی لکھتی ہے ایک بہت ہی فیمس صوفی ہیں معین الدین چشتی کے نام سے، ان کے اوپر وہ ایک پوری کتاب لکھتی ہے، ان کی بایوگرافی، اور اس کا انفلوئنس یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، وہ اپنے مرنے سے پہلے یہ بھی بتا کے اور انتظام کر کے جاتی ہے کہ میں مروں گی تو مجھے کہاں دفنانا ہے۔ تو جب وہ مر جاتی ہیں کچھ عرصے بعد، تو ان کو ایک اور جو صوفی ہوتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء، ان کے احاطے میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی جہاں آرا بیگم کی، اور آئی ہوپ ہمارا سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ نہیں، شاہ جہاں نے اپنی بیٹی سے شادی نہیں کی تھی، ہاں لیکن اس کی بیٹی بہت طاقتور تھی اور بہت اس کے پاور تھی اس کے پاس، اور یہ بات یورپینز کو اور باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اپنی مختلف لکھائیوں میں وہ اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی چکر چل رہا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی اس چیز کی۔ ہمیں بات سمجھنی ہے کہ کافی پرانے دور کی بات ہے یہ، اس زمانے میں عورتوں کو اتنا بولڈلی اور اتنا کھلم کھلا ہر چیز کرتے دیکھنا ان مردوں کے لیے بالکل بھی عام نہیں تھا، بلکہ انہونی ہی تھی۔ تو سمجھ لگتی ہے کہ وہ لوگ بیچارے اتنے پریشان کیوں تھے اس چیز کو لے کے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔